سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، بہت اندھیرا ہے، اتنا سخت اندھیرا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی روشنی کا نام و نشان تک نہیں مل رہا۔ میں پریشان ہوتا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک چاند نظر آتا ہے، تو میں اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ جب میں اس کی طرف چل پڑتا ہوں، قریب جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کب آئے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہم ابھی آئے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب آنے کے بعد میں سوچتا رہا ایک دو دن کہ آخر اس کی کیا وجہ ہوگی، کیا تعبیر ہوگی۔ اتنے میں مجھے خبر ملی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ہمارے دین سے ہٹ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں خبر پا کر مقام اجیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملا، اور میں نے حضور سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ کوئی نئی باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی اور دین کا نام لے رہے ہیں، آپ کی کیا تبلیغ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں اسلام کے آغاز میں، شروعات میں اسلام قبول کرنے کا شرف ملا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 7ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 17 یا 19 سال تھی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال خاندان سے تھے، بنو زہرہ سے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا وہ بھی بنو زہرہ سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے۔ عمر میں نبی پاک علیہ السلام سے کافی چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے جب، تو اسی سال، پہلے سال ہی، چند دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 17 یا 19 برس تھی، چھوٹے تھے بہت، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے ماموں آ گئے ہیں، میرے ماموں کتنے اچھے ہیں، کسی اور کا بھی کوئی ایسا ماموں ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی پاک علیہ السلام کے سگے ماموں نہیں، یعنی آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے سگے بھائی نہیں ہیں، سگے ماموں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ننیال خاندان سے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے انہیں ماموں کہا۔ اور عرب کے اندر ددیال خاندان سے جتنے تعلق رکھتے تھے سب کو چاچا کہہ دیا جاتا، اور جو ننیال خاندان سے جتنے مرد ہوتے ہیں ان کو ماموں کہہ دیا جاتا تھا، کیونکہ بڑی عمر کا ہوتا اسے نانا کہہ دیا جاتا۔
تو اس لحاظ سے حضور نے اپنا ماموں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر ڈٹ گئے اور آپ نے تبلیغ کی، اور آپ کی تبلیغ سے آپ کے بھائی حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ وہ عمر میں ان سے بھی چھوٹے تھے، اور آپ کے دیگر کچھ بھائی جو باپ شریک بھائی تھے، ماں شریک بھائی تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، ان کی عمر تھوڑی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ جانا چاہتے تھے، غزوے میں ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے یہ چھپتے پھر رہے تھے کہ کسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو حضور نے مجھے واپس بھیج دینا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اسے نہ لے جائیں۔ لیکن ان کا شوق تھا کہ میں جہاد کروں اور جہاد میں شہادت پاؤں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سے حد درجہ پیار کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ پڑی حضرت عمیر بن ابی وقاص پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ نہ جائیں ہمارے ساتھ، واپس چلے جائیں۔ یہ رونے لگ گئے، اور حضور کی بارگاہ جو ہے وہ بڑی کریم بارگاہ ہے، جو یہاں روتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ جب یہ روئے تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک نرم ہوا۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چل۔ دو آرزویں تھیں، ایک آرزو یہ تھی کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت مل جائے، دوسری آرزو یہ تھی کہ مجھے شہادت مل جائے۔ اللہ نے دونوں آرزویں پوری کر دی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ گئے غزوے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے ان کا جو جوتا تھا، تسمہ تھا، اس کے نیچے کچھ باندھ دیتا بھی تاکہ ذرا اونچے نظر آئے، کفار انہیں بچہ نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں۔ خیر یہ غزوے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ پوری دنیا آج تک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتی ہے، فدا کا ابی بکری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ پر، آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میری جان بھی قربان۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ ہوں، ہر صحابی جو سچا صحابی ہے، اور حضور کے سارے صحابی عادل ہیں، سچے ہیں، وہ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ ان کے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو ذرہ بھر کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر محبت و پیار کرتے تھے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے قبل بھی اپنی والدہ سے انہیں بڑی محبت کی، والدہ کا بڑا احترام کرتے، اپنی والدہ کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے، ماں کو پتہ چلا تو ماں نے کہا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا بیٹا ہے، مجھے پتہ ہے، میں اسے دین سے، اسلام سے دور کر دوں گی۔ اس نے پہلے تو انہیں کہا، بیٹا تم نے آج تک یہ بات نہیں ڈالی، آج بھی نہ ڈالو، یہ تم نے جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا، اسے چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ اماں کوئی بھی کام ہو دنیا کا میں کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ بات میں آپ کی نہیں مانتا۔ اگر والدین کافر ہیں
ہمارے تو الحمدللہ والدین مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے، کانوں میں اذان کی آواز آئی، لیکن اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا حکم ماننا ہے، جب تک کہ وہ ہمارے دین کے خلاف کسی بات کا حکم نہ کریں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عبادت خانے میں جو غیر مسلموں کا ہے وہاں عبادت کے لیے جانا ہے، ہمیں چھوڑ کے آؤ، تو وہ نہ چھوڑ کے آئے، کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی شرک کے معاملے میں مدد کی جائے، ظاہر شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کرنا۔ اگر والدین یہ کہیں کہ ہم عبادت خانے جا رہے ہیں، ہمیں واپس لے کے آنا، تو اس پر لازم ہے کہ انہیں واپس لے کے آئے۔ اگر والدین کافر ہیں اور ہمارے دین کے خلاف کسی بات کا وہ حکم نہیں کر رہے تو ان کی اطاعت لازم ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ والدین کی جو اطاعت نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، باقی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سزا کو آخرت پر موقوف کر دیا، اور والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے یہ آخرت میں بھی ملے گی۔ آخرت میں جو اللہ نے متعین کی ہے اگر رب نے چاہا تو وہ دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایک مکافات عمل کا جو سلسلہ ہے وہ دکھاتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی میں بات عرض کر رہا تھا، ماں نے کہا بیٹا دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے صاف جواب دیا کہ نہیں اماں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا کہ چلو پھر تو اگر میری بات نہیں مانتا تو اب سے میری بھوک ہڑتال ہے، پیاس ہڑتال ہے، میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، اور فل گرمیوں میں دھوپ کے نیچے بیٹھوں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ اگر تو دین کو چھوڑ دے گا تو ٹھیک، نہیں تو میں مر جاؤں گی، اور میرا جو موت ہے اس کا ذمہ دار تو ہوگا، میری موت کا ذمہ دار تو ہوگا، اور لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنا اور جواب دیا، ماں جہاں تک بات ہے میرے دین کی، تو جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، اگر تجھ جیسی میری 100 مائیں اور اسی طرح وہ بھوکی پیاسی دھوپ کے نیچے دھوپ میں جو ہے وہ گرمی میں مر جائیں، میں یہ گوارہ کر دوں گا، مگر دین نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان دین کے ساتھ اور میرے آقا محمد عربی کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ کوئی ایسا کچا رشتہ نہیں کہ میں تیری وجہ سے وہ چھوڑ دوں۔ ماں کا بے شک احترام ہے، باپ کا بھی احترام ہے، مگر دین تو اہم ہے، اسلام جو ہے وہ اس سے پہلے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دے دیا۔ ماں پھر بھی بیٹھ گئی دھوپ میں، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر وہ خود ہی مایوس ہو کر کھانا پینا اس نے شروع کر دیا اور اپنا یہ جو فیصلہ تھا واپس لے گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی۔ کس قدر دین اسلام کے ساتھ اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ اور تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے۔ یقیناً دین اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جس قدر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، جڑا ہوگا، ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سعادت ملتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، آخر میں تھوڑا اس بات کی طرف توجہ دلا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا دین اسلام عطا کیا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں سب کے حقوق متعین ہیں۔ اسلام نے چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیوی ہو، خاوند ہو، سب کو اس کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کو حقوق دیے۔
اسلام سے قبل دیگر ادیان میں، اور بلکہ اب بھی جو دیگر ادیان ہیں اور ان دین پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ عورت کو اسلام سے جتنا اسلام عزت دیتا ہے اس سے کم سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ غیر مسلم اپنی کتاب جو تھی ان کی، اپنی کتاب کو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، لیکن ہماری جو مسلمان عورتیں تھیں بہت ساری ایسی تھیں جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتی تھیں۔ اسلام سب سے زیادہ سب کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، تعین بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دین میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، چونٹیوں اور کیڑوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے دین کے اندر تو درخت لگانے پر بھی ثواب ہے، بلا وجہ کسی جانور کو مارنا گناہ ہے۔ تو سب کے حقوق متعین ہیں، بیٹیوں کے بھی اسلام نے حقوق بنائے ہیں اور حقوق متعین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل بیان کیے۔ بیٹوں کے اس طرح فضائل کہیں نہیں ہیں، بیٹیوں کے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 4، 3 یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم، ان کو تعلیم دی، اچھی پرورش کی اور ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے تک ذمہ داری ہے باپ کی، اگر باپ نہیں ہے تو بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو خونی رشتے ہیں۔ جس نے پرورش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جنت میں ایسے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ہمارے ہاں حقوق بنائے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ بچیوں کو پیدا ہونے پر مار دیا جاتا تھا، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔